بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا نروس سسٹم۔ آج ہم پڑھیں گے نروس سسٹم، جس کو اعصابی نظام بھی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ برین ہے، جس کو اردو میں دماغ کہتے ہیں۔ یہ برین دماغ ہے، ایک اسکل جس کو کھوپڑی کہتے ہیں، اسکل کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، اس کو برین کہتے ہیں۔ اور یہ جو لمبی سی ہڈی ہے، اس کو بیک بون کہتے ہیں۔ بیک بون سے مراد ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ۔ اسپائنل کارڈ یہ اسپائنل کارڈ ہے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ مین چیز ہے نروس سسٹم۔ نروس سسٹم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا برین کے اندر مڈ برین ہے، یہ مڈ برین ہے دماغ کا۔ پھر پاؤنس، اس کے تین حصے ہوتے ہیں، مڈ برین، پاؤنس، میڈولا۔ مڈ برین، پاؤنس، میڈولا، یہ تین بیسک چیزیں۔ اور سیریبرم یہ برین کا حصہ ہے، اور اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ والنٹری مسل ہے، موومنٹ آٹونومک ہے۔ اور پیراسمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک، اس میں فرق کیا ہے؟ واٹ از ڈفرنٹ بٹوین پیراسمپیتھیٹک اینڈ سمپیتھیٹک؟ سمپیتھیٹک سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو فائٹ اور فلائٹ، یا لڑائی جھگڑے میں یا فلائٹ اڑنے میں، یعنی دن کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے سمپیتھیٹک سسٹم۔ پیراسمپیتھیٹک یہ ریسٹ اور ڈائجسٹ، یعنی ہاضمے کے دوران، رات کے وقت، سوتے وقت جو آپ کے فنکشن کام کرتے ہیں۔ جیسے رات کو آپ سو جاتے ہیں تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے، انٹسٹائن کی موومنٹ، لیور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ پیراسمپیتھیٹک۔ اس کی آسان سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے میڈیکل اور پیرامیڈیکل۔ میڈیکل میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل میں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ پیرامیڈیکل کراتے ہیں۔ اسی طرح سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک سسٹم ہے۔ سمپیتھیٹک سسٹم میں فائٹ اور فلائٹ کے وقت، یعنی یہ دن کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے، اور پیراسمپیتھیٹک یہ سکون کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے آرگن یا اعضاء جو رات کے وقت سوتے وقت کام کرتے ہیں اس کو پیراسمپیتھیٹک کہتے ہیں، اور جو دن کے وقت کام کرتے ہیں اسے سمپیتھیٹک۔ یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے، یہ سی سے سروائکل یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ 7 ہے، C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7، یعنی یہ سروائکل ہے 7 تک، اور یہ تھروسٹک ہے T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T12 تک، یہ تھروسٹک ریجن۔ اور ان کا یہ کام جو ہوتا ہے سروائکل کے گردن کے مورے اور ان کا کام جو ہے یعنی لنگس کے ساتھ، پھیپھڑوں کے ساتھ، کڈنی کے ساتھ، تمام کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ اور یہ لمبر پین ہے، لمبر ریجن ہے، یہ سارے مورے جسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ بے ترتیب ہے، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ اگلا چارٹ یہ دیکھیں، یہ ڈسک ہے۔ بعض بات آپ نے سنا ہوگا، یا کسی کے MRI کروائیں، CT اسکین کروائیں تو وہ کہتے ہیں ڈسک خراب ہے۔ یہ نارمل ڈسک، یہ نارمل ڈسک ہے، یہ صحیح ڈسک۔ یہ ڈسک اس سے خراب ہے، دیکھیں اس ڈسک میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یہ پیچھے کے لیے درمیان میں سے خراب ہو، اس کے بعد یہ اگلی ڈسک ہے، اس کا سائز تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، یہ بھی خراب ڈسک ہے، اب نارمل ہے۔ اور یہ ڈسک دیکھیں، یہ ریڈ بون میرو ہے، سرخ ہوئی ہے، یہ باہر نکل گئے ہیں، اور یہاں سے ہوتی دھیرے کی ڈسک ہے، یعنی یہ بالکل قریب ہو گئی ہے، پیچھے گئی ہے، اور جس کا یہ بالکل کا سرجری ہوتی ہے، یہ نیورو سرجن سرجری کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمر کے ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں جو یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور خراب ہوتے ہوتے یہاں تک یہ ڈسک ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، یہ خراب ہے۔ یہ نارمل ڈسک ہے، اور اس کے بعد یہ تمام ڈسک باقی جو ہے یہ سب اب نارمل، ان کو اب نارمل ڈسک کہتے ہیں۔ ان کے سائز دیکھیں، یہ پچکے ہوئے ہیں، بالکل پچکے ہوئے سائز ہے، اس کو اب نارمل ڈسک۔ It is also called backbone۔
It is also called backbone. اس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں, اسپائنل کارڈ بھی کہتے ہیں, بیک بون بھی کہتے ہیں. It is consist of 33 irregular bones, یعنی یہ irregular جو بے ترتیبیں ہیں 33, یہ آپ کے MCQ ہے, پیپر میں آ سکتا ہے. 33 irregular bones ہیں. Their bones are classified into 5 different regions. جو آپ کو میں نے C1 C2 دکھائے اس کے بارے میں آپ کو بڑھا رہا ہوں. C1 سے C7 تک سروائکل ریجن, سروائکل ریجن گردن کے مورے, گردن کے ساتھ. اس کے بعد T1 سے T12 تک تھروسک ریجن ہے, تھروسک ریجن یعنی چیسٹ کے پیچھے والا. اس کے بعد L1 سے L5 تک لیمبر ریجن ہے, لیمبر ریجن جو سینے کے پیٹ کے پیچھے. اس کے بعد S1 سے S5 تک سیکرم ریجن ہے جو گولے کے پیچھے. کوکیکس ہے, کوکیکس ریجن یعنی جو بیک بون کے پیچھے ہوتا ہے. اس کے بعد فرسٹ 7 vertebra are called cervical vertebra. It helps for flexibility in work. یہ ہمارے کام میں لچک پیدا کرتے ہیں. یہ گردن ہم ایسے 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 نیچے اوپر کی طرف اس سروائکل کی وجہ سے ہم اپنی موومنٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ 12 vertebra are considered as thoracic vertebra. ان یہ 12 کالم ہیں, 12 مورے ہیں جن کو ہم تھروسک چھاتی کی بیک سائڈ پہ کہتے ہیں. نیکسٹ کنسسٹ آف 5 vertebra is whole vertebral column. It is also support the body. پورے جسم کو سپورٹ کرتا ہے. بیک مسلز آر لوسلی اٹیچ ہے, اور بہت سارے جو ہمارے پچھلے مسلز ہیں جیسے بیک مسلز ہیں, کڈنیز ہیں, لیورز ہیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے بعد سیکرل ریجن ہے. سیکرل ریجن کو ہپ بون بھی کہتے ہیں, سیکرل ریجن کو ہپ بون بھی کہتے ہیں. It consists of 5 bones. These are fused to each other to form a single bone shape. It consists of 5 bones. یہ 5 ہڈیاں ہیں. These are fused جو جڑی ہوئی ہیں each other to form a single bone shape, جو ایک ہڈی کی شکل میں اختیار کر لیں. اس کے بعد آگے نروس سسٹم ہی آج ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے. نروس سسٹم, nervous system is a system that controls all the voluntary and involuntary. Voluntary وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوں, voluntary and involuntary activities of our body. very important بات کہ نروس سسٹم کا انٹروڈکشن کیا ہے, یہ اعصابی نظام کیا ہے. کہتے ہیں the nervous system is a system. نروس سسٹم ایک ایسا نظام ہے that control جو کنٹرول کرتا ہے all the voluntary. all the voluntary یعنی جو ہمارے کنٹرول میں. مثال کے طور پر میری مرضی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو روک دوں, میری مرضی ہے کہ میں بولنا بند کر دوں. یہ جو ہے یہ والنٹری ہیں, یہ میرے کنٹرول میں. میری مرضی میں بیٹھ جائیں, میری مرضی میں چل پڑوں. لیکن انوالنٹری یہ وداؤٹ کنٹرول ہے, ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے دل رک جا, یا تو کام چھوڑ دے, لیور کو کام چھوڑ دے, انٹسٹائن کو کام چھوڑ دے. ایسا نہیں, یہ انوالنٹری ہے اور یہ رب کی ذات کی طرف سے ان کی حرکت جاری و ساری رہتی ہے. ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے بعد دا سینسری یعنی حس ہے, پارٹ آف دا سسٹم ریسیو دا انفارمیشن فرام دا سراؤنڈنگز, process them and transfer impulse to control various body functions. ان کا کام یہ ہے کہ تمام جسم سے پیغامات موصول کر کے, یعنی جیسے کہ ہمارے قوم پہ کوئی کیڑی بیٹھ جائے یا کوئی چیز کاٹ جائے تو فوراً ہمارے دماغ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ کس سلسلے میں کس طرح پہنچتی ہے؟ یہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے دماغ تک بات پہنچتی ہے یہ ہمارے نیورون سسٹم ہے, عصبی نظام ہے, اعصابی نظام ہے. ان کے ذریعے اسی وقت آپ کے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھے, ٹچ کرے, حصہ ہے, اسی وقت آپ کو سینسٹیوٹی
شروع ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی چھو رہا ہے یا مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ایون کہ مچھر تک آپ کو کاٹے تو آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو۔ یہ تھا انٹروڈکشن آف نروس سسٹم، جو کہ آپ کو پہلے ڈائیگرام دکھائی گئی۔ اب اس کے بارے میں کلاسیفیکیشن آف نیورون سسٹم پڑھا۔ نیورون سسٹم کی دو کلاسیفیکیشن کا مطلب اردو میں درجہ بندی۔ میں آپ کو اردو اور انگلش دونوں طریقے سے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نروس سسٹم۔ نروس سسٹم اس کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے دو حصوں میں، ایک سینٹرل نروس سسٹم اور ایک پیریفرل نروس سسٹم۔ یاد رکھیں سینٹرل نروس سسٹم کو یہ مرکزی نظام یعنی اعصابی نظام کہتے ہیں۔ اس دماغی نظام کو اعصابی نظام یا سینٹرل نظام کہتے ہیں، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی باڈی کے آرگن ہیں وہ پریفرل ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، پیٹ۔ اگر دماغ ہی آپ کے کام کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت چھوڑ دے، جب انسان اللہ نہ کرے جب اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، سانس لینا اس کا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ وینٹیلیٹر مشین پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی کوئی حرکت نہیں رہتی۔ تو اس لیے بھائی سینٹرل نروس سسٹم ویری امپورٹنٹ دین پیریفرل نروس سسٹم۔ آگے سینٹرل نروس سسٹم کی دو کلاسیفائز ہیں، ایک ہے برین دماغ، ایک ہے برین، دوسرا اسپائنل کارڈ۔ سینٹرل نروس سسٹم کو اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے، یا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک برین ہے، دوسرا اسپائنل کارڈ۔ برین کہتے ہیں دماغ کو، اسپائنل کارڈ کہتے ہیں آپ کی ریڑھ کی ہڈی۔ اس کے بعد پیریفرل نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک موٹر نروس ہے، ایک سینسری نروس سسٹم جس کو ٹچ، پین وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد موٹر سسٹم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، سومیٹک یہ بھی آپ کو بتایا، اور آٹونومک۔ یہ سومیٹک جو ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، جیسا کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم بول رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، اور آٹونومک جو ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہارٹ یا میجر آرگن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب آٹونومک کو نیکسٹ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سمپیتھیٹک اور ایک پیرا سمپیتھیٹک۔ سمپیتھیٹک کا مطلب ہوتا ہے فائٹ اینڈ فلائٹ کے وقت ایکٹیو ہونا، پیرا سمپیتھیٹک سلیپ موڈ ہے، یعنی سوتے وقت آپ کے اعضاء کام کرنا۔ سوتے وقت دیکھیں آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، آپ کا لیور جو ہے میٹابولزم کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کی انٹسٹائن کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کے باڈی کے تمام آرگن سوتے ہوئے بھی آپ کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نروس سسٹم میں ہم نے دکھایا سینٹرل نروس سسٹم، جس کو CNS کہتے ہیں، C سے سینٹرل، N سے نروس، S سے سسٹم۔ اب اس سسٹم میں نمبر 1 برین، جس کو دماغ کہتے ہیں، اس کو آگے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، اس کی ہم درجہ بندی کرتے ہیں۔ نمبر 1 فور برین ہوتا ہے سامنے والا حصہ، دماغ کے سامنے والا حصہ، جس کو سیریبرم کی کہتے ہیں، اور اس کے اندر تھیلمس گلینڈ ہوتا ہے، تھیلمس گلینڈ۔ اس کے 3 پارٹس ہیں، مڈ برین، ہوم برین اور سیریبرم۔ اس کے بعد پاؤنس، میڈولا اوبلیگینڈا، پاؤنس، میڈولا اوبلیگینڈا یہ اس کے پارٹس ہیں، اور ہنڈ برین جس کے اندر سیریبرم ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر اسپائنل کارڈ آ رہا ہے، نیچے اس کے ہے مڈ برین، ٹھیک ہے، ہینڈ برین، پاؤنس، میڈولا اوبلیگینڈا اور سیریبرم۔ اتنا ہی آپ یاد کریں، اگر اتنا آپ کو یاد ہو گیا تو آپ کو بہت کچھ یاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، آپ کو نروس سسٹم پڑھایا۔ میں کہانی تو نہیں ہوں جو سدا رہ جاؤں، میں کہانی تو نہیں ہوں جو سدا رہ جاؤں، میں نے تو ایک کردار نبھانا ہے اور چلے جاؤں۔ اللہ حافظ۔